اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین سیما مولانا بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام زمانہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اور جو دوسرے مذہبوں کا عقیدہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے، امام زمانہ حاضر ہے، امام زمانہ زندہ ہے۔ اہل سنت حضرات حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں بشارتیں ہیں اور ان کی کتابوں میں امام کے ظہور کے بارے میں بھی لکھا ہے، جیسے صحیح ستہ میں ابن ماجہ، ابن داؤد، ترمذی اور احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت آخر الزمان میں ہوگی، اور وہ لوگ ان کو زندہ امام نہیں مانتے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے بارہا یہ بیان دیا ہے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ بے عنوان نمونے جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے یہ نقل ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے۔ تو یہ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے خدا اور رسول کو تو پہچانا، لیکن اولو الامر جس کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے جوڑا ہے، وہ کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 12 اماموں کے نام بتائے۔ ایک ایک نام یہ حدیث میں بتایا گیا۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کے بعد میرا ہم نام اور ہم کنیت اللہ کی زمین میں اس کی حجت، اس کے بندوں میں بقیت اللہ ابن حسن بن علی ہے، وہ وہی ہے جس کے ہاتھوں زمین کے مشرق و مغرب پر فتح عطا کرے گا، وہ وہی ہے جو اپنے شیعوں اور چاہنے والوں سے غائب ہوگا۔ ایسی غیبات جس میں اللہ نے جن کے دلوں کا امتحان لیا ہوگا وہ ان کی امامت پر ثابت قدم رہیں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت رسول خدا سے عرض کیا کہ امام زمان کی شیعہ ان کی غیبت میں ان سے فائدہ مند ہوگے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، جی، اس کی قسم جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا، وہ نور امام سے روشنی حاصل کریں گے
اور ان کی ولایت سے غیبت میں بادل کے پیچھے سورج کی طرح فائدہ مند ہوں گے. یہ حدیث کمال الدین میں چیپٹر 23 میں تیسری حدیث ہے. غیبت کے زمانے میں فوائد کا ایک سلسلہ ہے جو امام زمانہ کے وجود کی وجہ سے ہے، جس میں تمام موجودات اس سے استفادہ کرتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. سارے انسان بلکہ ساری مخلوقات امام زمانہ کے وجود سے فائدہ حاصل کرتی ہے. زیارت جامعہ میں ہے وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. آپ ہی کے وسیلے سے پانی برستا ہے، آپ ہی کے ذریعے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں. وَبِكُمْ يَنَفِّسُ الْحَمْ وَيُكْشِفُ الضُّرَّ. اور آپ ہی کے ذریعے رنج و غم برطرف ہوتے. دعائے عدیلہ کا یہ جملہ ہے بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ. آپ کے ذریعے خلق کو رزق پہنچتا ہے. تو حضرت کا بزرگ ترین فائدہ یہ ہے کہ وہ محور خلق ہے. حضرت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. یہ پانی جو ہم پی رہے یہ ان کے وجود کی وجہ سے ہے. یہ فروٹ، یہ مٹھائی، یہ زمین کا ٹھہرنا ان کی وجہ سے. یہ بزرگ ترین فائدہ ہے. لیکن اس حدیث سے ایک دوسری بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان زمانے غیبت میں امام سے روحانی فائدہ حاصل کرنا چاہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی روح، اس کا دل نورانی ہو، تو اسے چاہیے کہ امام زمان کی ولایت کے نور سے روشنی حاصل کرے اور ان سے ہدایت طلب کرے. یعنی جو منکران ولایت ہے یا جو جاہل ہے وہ اس نور اور برکت سے محروم ہے. جیسے ایک اندھا شخص سورج کی روشنی سے محروم ہوتا ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا. غیبت کے درمیان امام زمانہ سے معنوی اور روحانی فائدے جو اسلام کو پہنچتے ہیں وہ ہے حفظ دین اسلام. امام زمانہ دین اسلام کی حفاظت کر. حفظ قرآن، امام زمانہ قرآن کی حفاظت کر. حفظ شریعت، امام زمانے کی وجہ سے آج شریعت باقی ہے. غیبت کے درمیان ہم امام کے علم سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ حجت ان کی نظروں سے غائب ہو، ان کا علم ان سے پوشیدہ نہیں ہوگا. کمال الدین جلد 1 صفحہ 302. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانے کے غیبت میں بہت سے شیعہ علماء اور عام شیعہ بلکہ غیر شیعہ کو بھی امام مدد کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ فرض کرو کہ یہاں سے 2 کلومیٹر دور ایک مول ہے اور اس میں آپ جو چاہیں وہ ملتا ہے. اگر آپ پوچھیں کہ وہاں پہ گوشت ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں. آپ کہیں گے کہ وہاں فروٹ ملتا ہے، میں کہوں گا ہاں.
وہاں لباس ملتا ہے، میں کہوں گا ہاں، آپ جو بھی سوال کرو وہ سب وہ سٹور میں ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہیں اور وہ مول تک نہیں جاوے تو ہم چاہے قیامت تک یہاں بیٹھے رہیں، وہ چیزیں ہمیں مل نہیں سکتی، نہ کتاب ملے گی نہ لباس ملے گا۔ وہ سٹور پور فائدہ ہے لیکن ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہم استفادہ کرتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم امام سے استفادہ نہ کریں تو اس میں امام کا کیا قصور؟ اگر ہم پیسہ چاہتے ہیں تو حضرت کے پاس ہے۔ اگر ہم سلامتی چاہتے ہیں حضرت کے پاس ہے، حضرت سلامتی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم گناہ سے مغفرت چاہتے ہیں وہ کر سکتے۔ اگر ہم شفا چاہتے ہیں امام شفا دے سکتے۔ اللہ کے خزانے کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر استفادہ چاہتے ہیں تو جائے ان کے پاس، ان سے بات کریں، جو چاہے ان سے مانگے۔ امام زمانہ واسط فیض ہے، امام زمانہ ید اللہ ہے، یعنی امام زمانہ اللہ سے فیض، برکت اور نعمت حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں۔ ابو حنیفہ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک سفرے غذا میں کھانے میں حاضر تھا۔ امام نے سفرے غذا پر کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہم ھذا منک ومن رسولک، یعنی اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت جو تھی یہ خدا تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے۔ ابو حنیفہ نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ نے شرک کیا۔ کیوں؟ کہ آپ نے رسول خدا کو اللہ کی رضاکیت میں شریک قرار دیا۔ امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 74۔ وَمَا نَقَمُوا، ان کو جو ہے نقمو یعنی وہ جو کفار تھے، کفار کو یہ اعتراض تھا، ان کو اور کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کیا اعتراض تھا؟ ان کو کوئی دوسرا اعتراض نہیں تھا، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، سوائے یہ کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے مومن کو غنی کر دیا۔ یہ اعتراض کفار کو تھا۔ ایک دوسری جگہ فرما رہے، یعنی آپ غور فرمائیں، یہاں پہ اللہ نے غنی کیا اور رسول نے غنی کیا، اور یہ جو کام تھا وہ اللہ کے فضل سے تھا، من فضل۔ دوسری آیت جو ہے آپ غور فرمائیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ لوگ راضی ہوتے جو اللہ نے انہیں دیا ہے اور رسول نے ان کو دیا ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اگر وہ کہتے کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، تو اللہ انہیں اور زیادہ دیتا ان کے فضل سے، اور رسول ان کو اسی طرح اور عطا کرتے۔ یا دیکھیں آپ، اللہ فرماتا ہے کہ فضل اللہ کی اور سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رسول خدا کو واسطے
فضل قرار دے رہا ہے. تو ہم امام زمانہ کو واسطے فیض مانتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن. اور اس میں جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ سے یہ چیزیں مانگیں. ملا قاسم علی ایک شخصیت تھی جنہوں نے تخت فولاد میں جو قبرستان ہے اصفہان میں، اس میں امام زمانہ سے ملاقات کی. تخت فولاد اصفہان میں وہ ایسا قبرستان ہے جہاں پہ ایسے علماء کی قبر ہے، ایسے پاکیزہ علماء، اتنی بلند مرتبہ علماء کی جنہوں نے اپنی زندگی اتنی پاکیزہ گزاری کہ امام زمانہ سے خود ان کو بھی ملاقات ہوئی تھی. ایسے علماء بہت ہے وہاں پہ. بہرحال تو یہاں پہ ملا قاسم علی کی ملاقات ہوئی. وہ ان کو پہچان تو نہیں سکے، لیکن انہیں وہ متوجہ ہوئے کہ یہ شخصیت بہت عظیم ہے. اس لیے ان سے درخواست کی کہ میرے سفر کے لیے آپ کچھ پروویژن کر دیں کہ یہاں سے میں تہران جانا چاہتا ہوں، میں تہران خالی ہاتھ نہ جاؤں. امام نے فرمایا لکھو، اپنی مشکلات میں یہ عبارت کہو، یا اللہ ہو، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان ادرکنی. ملا قاسم علی جب یہاں تک پہنچتے ہیں لکھنے میں تو اپنی قلم روک لیتے، کہتے ہیں کہ یہاں ادرکنی نہیں ادرکونی ہونا چاہیے. کیوں کہ جس کو بلایا گیا ہے، جو منادا ہے، وہ جم ہے، اس لیے ادرکونی ہونا چاہیے، وہ بھی پلیورل ہونا چاہیے، وہ بھی جم ہونا چاہیے. جبکہ ادرکنی جو ہے وہ سنگولر ہے. امام نے کہا نہیں، ادرکنی لکھو. تم انہیں بلاؤ گے، تم انہیں بلاؤ، لیکن تم لیتے ہو صاحب الزمان کے ہاتھ سے. امام زمان واسطے فیض ہے. ایک اور واقعہ سید اور عجیب واقعہ ہے. سید محمد باقر مشہد میں مقیم تھے، اور یہ مرحوم مرزا مہدی اسفانی کے شاگرد تھے. ایک مرتبہ وہ ایک مرض میں مبتلا ہو گئے، اس کو سل کہتے تھے، اور اس وقت یہ مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، اور اس مرض کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے. ایک دن ان کے حلق سے بہت خون بہہ گیا، اور ڈاکٹر نے انہیں مایوس کر دیا. تب وہ اپنے استاد مرزا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت بیان کی. استاد معظم دونوں زانو ہو کر بیٹھے اور پورے یقین کے ساتھ کہا، کیا تم سید نہیں ہو؟ اپنے آبا و اجداد سے بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ حضرت بقیت اللہ اعظم کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوتا؟ اور ان حضرت سے اپنی حاجت کیوں نہیں طلب کرتا؟ یہ سن کر وہ وہاں سے یہ ارادے سے اٹھے کہ میں حضرت صاحب الزمان کی خدمت میں جاؤں. لیکن جب ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے،
اور زبان پر جاری تھا، یا حجت ابن الحسن ادرکنی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کہتا صحن مقدس امام رضا علیہ السلام کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں پرانے صحن میں پہنچا تو اسے پہلے کی حالت میں نہیں پایا۔ دیکھا صحن بالکل خالی ہے، صحن میں فقط چند افراد نظر آئے جو اکٹھے چل رہے تھے، اور ان کے آگے آگے ایک سردار تھا۔ میں سمجھ گیا یہ ولی اللہ ہے، یہ ولی عصر ہے، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اور میں نے اپنے سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے، اپنے مولا کے خدمت میں حاضر ہو کر شفا طلب کروں۔ وہ حضرت جا رہے تھے، میں نے چاہا کہ ان حضرت کو آواز دوں اور ان سے عرض کروں کہ میرے لیے شفا طلب کریں۔ جیسے میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت پلٹے اور میری طرف نگاہ کی۔ سرد پسینہ میرے بدن پر آ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا صحن مقدس معمول کے مطابق نظر آیا، وہ چند افراد غائب ہیں اور لوگ صحن میں حسب سابق آمد و رفت کر رہے۔ اس دوران میں میری طرف متوجہ ہوا، میں نے دیکھا میرا مرض باقی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ ہمیں مادی، خانوادی، سوشل اور معنوی عنایتیں عطا کرتا ہے اور توفیق عطا کرتا ہے۔ ہم اسے امام زمان کے ہاتھ سے لیتے، یعنی ہمارے پاس جو بھی ہے وہ امام زمانہ کی دعا سے ہے، امام زمانہ کے واسطے سے ہے، یہ عنایت امام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد دہانی کرتا ہے، انشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکریہ ادا کرو اور تمہارے والدین کا۔ یعنی جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ اور زیادہ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واسطے نعمت ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرے، جو یہ آیت ہمیں یاد دہانی دلاتی۔ یہ سارے فوائد جو ہم نے بیان کیے غیبت کے زمانے میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ ہزاروں فوائد جس کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہنا چاہیے کہ یہ فوائد کی بنسبت وہ فوائد جو امام کے ظہور کے بعد ہم استفادہ کریں گے، یہ دونوں کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس کا کوئی مقایسہ نہیں۔ در حقیقت حضرت کے علوم پر ابھی تک پردہ باقی ہے، حضرت کی رہبری کے کمالات ابھی تک پنہان ہیں۔ دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب ہونا باقی ہے، عدل و انصاف کو زمین پر پھیلانا ہے، ستم گروں کو نابود کرنا ابھی تک باقی ہے، ظالموں سے انتقام باقی ہے۔
اللہ سے ہم دعا کریں امام زمانہ کے ظہور کے لیے، تاکہ یہ اعلی مقاصد کی تکمیل ہو۔ اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک